یہ بہت ٹریجڈی ہے زمانے میں جی کہ آپ کسی کو نہ بچا سکتے ہو، کسی کو آپ چینج نہیں کر سکتے، شیر گرجتا ہی رہے گا بس، اور یہ اس کی فطرت بھی ہے، گوشت بھی کھائے گا، فطرت ہے، کوڑے ویسے ہی بولیں گے جیسے بولتے ہیں، نہاتے رہیں گے، گھاس کھاتے رہیں گے، یہ آپ کر کچھ بھی نہیں سکتے، ٹوٹل کائنات جو ہے آپ چینج نہیں کر سکتے، سورج نکلے گا ڈوبے گا، آپ سمجھ لو اس بات کو پرماننٹلی، جو کچھ آپ کام نہیں کر سکتے اس میں کرنے کی کوشش کرنا، سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں جائے، کسی نے مغرب میں سے سورج کو واپس کر لیا تو یہ اس کا عمل ہے، آپ کا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یہ کس کا عمل ہے؟ وہ خدا کا عمل ہے، یہ خدا والوں کا عمل ہے، آپ کا عمل نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ سورج نکلے گا ادھر ڈوبے گا، اس میں آپ کسی دخل دے نہیں سکتے۔ نظام کائنات جو ہے ایز اٹ از چلتا جائے گا، شمس و قمر، شجر و حجر، زمین و آسمان، دریا اور پہاڑ ایسے ہی رابطے رہے، بلبلیں گانے گاتی، زخمی ہوگی تب بھی گانا گائے گی، مزاج ہے نا بیچارے کا۔ مقصد ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ سے آپ کے سامنے چلتے جائیں گے، ہر سال باہر آئے گی، باہر میں پھول کھلیں گے، ہر سال رونقیں ہوں گی، چلتے جائیں گے۔ میں نے ویسے کہا کہ زمین میں اور بازاروں میں رونقیں رہیں گی، بندے رہیں گے، لیکن آشنا نہیں رہیں گے، آپ کو میں نے بتایا تھا، آشنا رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ گننے لگ جاؤ اپنے سنگ کے لوگ، جو آپ کے سنگ کی سیاں چلی گئی ہیں، تو میرے خیال ہے جتنے موجود ہیں اس سے زیادہ چلے گئے، وہ چلے ہی گئے پر کہیں نہ کہیں نکل ہی گئے۔ یہ واقعہ ہو گیا، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیہات والوں کو کہو کہ فی کس ہم ہر آدمی کو 5,000 روپے نقد دیں گے، شہر میں آتے رہو، کبھی نہ رہیں گے، اور وہ وہاں پہ آسودہ حال ہے، وہی رہیں گے، شہر والے شہر میں رہیں گے جیسے رہ رہے ہیں، اکا دکا کوئی شہر بھی گاؤں والا شہر میں آ گیا، شہر والے گاؤں میں چھوڑ دو، لیکن مجبوری طور پر آبادی وہیں کی وہیں رہے گی، دریا رہائیں یا سمندر میں جا کے ملے گا، نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے اندر آپ نے دین استعمال کر لیا، مان لیا، اب آسان ہوگی بات۔ یہ جو محبت ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کی اپنی مہربانی ہے، اور اس لیے فارمولہ بھی ہم نہیں دریافت کرتے کہ یہ ان کا فرق۔ تیسری اس میں ضروری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ریلیشن یا کوئی تعلق بناتے ہو، ان لوگوں کے قریب ترین ہونے کی کوشش کرو، ان کے پاس پھر اس کی توجہ کا کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو بھی آپ نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے سفر کے ساتھی بنایا یا بزرگ بنایا یا جیسے بھی بنایا، ان لوگوں کے قریب رہنے کے لیے اور کچھ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے پھر آپ قریب جاتے، اور پھر یہ محبت جو ہے یہ عام طور پر حاصل کرنے والے ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ رات کو جاگتے ہیں، ضرور ان کو رات کے جاگنا جو ہے نا یہ فرض ہوتا ہے، نصف شب لے لو، نصف سے ذرا کم لے لو، ذرا زیادہ لے لو، مطلب اس محبت کی خاطر جاگنا کہ قبل اللہ قلیلا نصف، یہ ضرور کرتے ہیں، اور پھر یہ اس محبت کے جلوے جو ہے نا ان پر آشکار ہوتے ہیں، ضرور رات کا جاگنا تہجد ان کے لیے فرض ہو جاتی۔ اچھا، اور اس محبت کے قرب میں آنے کے لیے اور جتنے لوگ، اب یہ ضروری بات ہے غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کو دنیا میں زندگی میں ہی اور زندگی سے بعد نمایاں کر رکھا ہے۔ اچھا، یاد رکھنا اب یہ بات، جس بزرگ وصال کے بعد رخصت ہو جائے، بزرگ چلا گیا،
انتقال ہو گیا. جس بزرگ کی قبر پر گنبد ہو، نشانی کی بات، اچھا گنبد ہو اور اس کے آستانے پر مسجد ضرور ہو، نماز ہوتی ہو جماعت کے ساتھ، اور اس پر لوگ جانے والے ادب سے لوگ اس کے پاس جائیں، قرآن خوانی ہوتی ہو، اس بزرگ کو اس کی زندگی اور زندگی کے حوالے سے وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والا بزرگ. اس بزرگ کو آپ یہی سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی رابطہ ہے. تو وہاں جاؤ ادب کے ساتھ. ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا، ہر شہر میں کوئی بزرگ مل جائے، اور ان لوگوں کے پاس جاؤ، ادب کے ساتھ جاؤ، کوئی راستہ مل جائے گا. جو لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دین کے نام پر کوئی انصار ہو گئے، قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی بھی یاداشت کہیں کی آپ کو مل جائے گی. تکرم اختیار کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عطا ہوتی ہے، شہید سے عطا ہوتی ہے، اور شہید محبت سے بھی عطا ہوتی ہے. شہید تو ایکچوئل شہید ہو گیا، ظاہر ہو گیا، جو محبت میں مطلب گم ہو گیا وہ بھی شہید جو ہے اس محبت کا. مطلب جس طرح آپ کے لال شہباز کے اندر ایک نام ہے نا، ایک واقعہ ہے، وہاں جاؤ دلی میں ایسے ہو، کہاں پر ہے وہ واقعہ کہ اس کا نام کیا ہے، شرف بولی فانی پتی، ایسا ہے نا واقعہ. میاں صاحب، شیر محمد، شرف پور شریف، یہ واقعات ہیں. بس سب لوگ میاں میر صاحب، یہ سارے بظاہر جو ہے نا یہ واقعات ہیں، یہ ادب کے ساتھ ایک ان کا گلدستہ کھلا ہوا ہے. اب وہاں جاؤ ادب کے ساتھ. سوال بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جاؤ، باقی تو جاننے کا اپنے کام خود کرو، اس کام کے لیے تلاش کرو، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا فضل پیدا ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا وہ یاد مل جائے گی توجہ کے بعد. بارہ یہ یاد جو ہے نا یہ عطا ہوتی ہے، اسی نگاہ سے ہی عطا ہوتی خود بخود ہی ہوتی ہے. کہ وہ آدمی جو حضور پاک کی محبت کا تلاش کرنے کا کاش کرے اور دنیاوی ضرورتوں کی خواہش بھی رکھے، اس کے لیے مشکل ہے. پھر آپ دنیا کی ذمہ دار نہیں ہوتے، یہ تو اپنی خواہش ہوگی نا. اب اس کے بعد کوئی اور خواہش ساتھ رکھ نہیں سکتے آپ، پھر یہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی فرمائے گا. درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اللہ مہربانی فرمائے گا. تو بس درود شریف بھی ہے اس کی کلید، اب مل جاتا ہے آپ کو، یہیں کی نہ کہیں مل جائے گا. کیونکہ جس نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو دیکھنے والوں کو دیکھا، دیکھنے والے کو دیکھا، من رآنی فقد رآ اللہ، من رآنی، جس نے میرے دیکھنے والے اس نے بھی مجھے دیکھا. اس لیے کئی کئی آدمی مل جائیں گے جو سینہ بسینہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وقتاً فوقتاً دیکھنے والی کوئی آنکھ مل جائے تو پھر ایک دیدار جو مسکورت نکل آتی ہے. بارہ درود شریف کثرت سے پڑھو، تنہا بیٹھو، رات کو جاگو، اور باقی کچھ سوال نہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ وہ واقعہ ہو جائے گا، یا اللہ اپنے محبوب کی محبت سے سب کے ساتھ ہو جائے گی. کسی زمانے میں علم تھا صرف پرانے زمانے کے لوگوں کے عمل کا ریکارڈ، اسے علم کہتے تھے. کیا تھا؟ عمل کا ریکارڈ، کہ یہاں سے سکندر اعظم کا قافلہ گزرا، عمل ہے، اور آپ کیا بن گیا؟ علم. یہاں دارا رہتا تھا، یہاں وہ رہتا تھا، یہاں پورس تھا، یہ یہاں سے ہاتھی گزرا، یہ پل تھا نا اسی جگہ، یہ یہاں پر سکندر اعظم کی جنگ ہوا، یہ پانی پت ہو گیا، یہ پہلی جنگ ہو گئی. سارا عمل ہے. ریکارڈ کیا ہے؟ عمل کا. یہاں پر وہ تھا، مطلب اس کا نام تھا سقراط، اس نے یہ بات کہی، اس کا عمل ہے. ہمارے پاس وہ علم ہے، لیکن اس نے یہ بات کی، اس سوال کے جواب میں اس نے یہ بات کہہ دی.
کمال کی بات نہیں کہہ دی اسے. اب یہ اس کا عمل ہے, ہمارے پر علم ہو. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو علم ہے یہ کسی عمل کا ریکارڈ ہے. عمل کے ریکارڈ کو اگر علم کہا جائے تو کہتے ہیں لوگ آپ اس کو صحیح علم مان لو, لیکن یہ آپ کے مطلب کی بات نہیں ہے. بات نہیں ہے, آپ نے اس علم کی تلاش کرنی ہے جو عمل دے. آپ کیا کریں؟ عمل دے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم اللہ نے عطا فرمایا کہ جہاں پر بنی اسرائیل کی گمراہ ہوئی یہ کام نہ کرو, اب تم یوں کرو, ساتھ ایک عمل کی راہ ہے. اب بات سمجھ رہے نا؟ تو عمل کی راہ ہے وہ بھی کہانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. دیکھو نا, جہاں مکڑی, اس کے بڑے کمزور سے مکان, بلکہ کے بعد چلے گئے, کمزور مکان ہے کہ کبھی دلیل ہے, یہ الگ کہانی. جو تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا یہ مقام غور ہے یا مقام عمل ہے, تو وہ اللہ کا علم اللہ نے جو ہے. سارے قرآن کو بدلے پڑھتے جاؤ تو عمل کے بغیر وہ علم نہیں سمجھ آتا. کہ ذالک کتاب لا ریب فیہ, اب کتاب کی بات ہو رہی ہے, جہاں تک علم ہے. اور افضل المتقین, جہاں تک بھی علم ہے. متقی وہ لوگ ہیں جو یہ کا کام کرے, کر کے دیکھو کتاب بنو گے. وہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ فوراً عمل پیدا ہوتا. اب آج میں اس لیے عمل کو آپ علم کہو, وہ عمل جو آپ میں عمل پیدا کر رہا ہوں. اب آپ کو سوال دے رہا ہوں, کیا سوال تھا؟ کہ انسان علمی طور پر بہت کچھ جانتا ہے, کچھ بھی نہیں جانتا. کیا جانتا ہے؟ انسان وہ جانتا ہے جو عمل کر رہا ہے. کیا جانتا ہے؟ اس نے باقی علم تو پہلے چھوڑ دیا, ایک علم اٹھایا عمل والا, اب اسی کو اپنا علم کہتا ہے, اسی کو اپنا عمل کہتا ہے, باقی صرف باتیں کرتا ہے. اب ایسا میرے نا, اس لیے وہ جو عمل میں آیا وہ آپ کا علم ہے. صحیح ہے, یہ جیسے بھی ہے, پر وہ آپ کا علم ہے. اس لیے آپ ایک ہی علم رکھتے ہو جو آپ کا عمل ہے, اور آپ نے عمل کو ہی علم کہو, اور علم کو عمل کی طرف لے جاؤ. عمل کے تابع ہو گیا تو یقیناً علم کے ساتھ مل جائے گا. کیا کہا؟ عمل کے تابع ہو گیا, علم میں جا ملے گا, پھر اپنا میں جا ملے گا. کیسے؟ عمل کے ساتھ. باقی علوم لوگوں کے جو عمل کے ریکارڈ ہیں وہ تو ویسے رون کے ہیں. اللہ کی دنیا میں یہ کہا اس نے یہ کہا, اور اسلامی تاریخ لے لو وہ بھی یہی ہے, کسی بزرگ نے یہ کہا اور اس نے وہ یہ کہا, اس نے پھر وہاں سے یہ خط لکھا, لکھنے دو بابا, کیا ہے محمد بن قاسم آ گیا, آنے دو. محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ اسلام تو ہونے دو. اسلام تو سوکھی بات ہے کہ تو نماز کا خیال کرے گا کہ اسلام کے علم کا خیال کرے گا. بتا, ایک نماز تمہارے سامنے کھڑی ہے, کہتی ہے میرے ساتھ کوئی صلح نامہ کرو. کون؟ نماز. اور وہ نماز کے باب کی کتابیں پڑھ رہا ہے. اب بتاؤ کیا کرے, کون سی چیز ضروری ہے؟ یہ نماز پڑھ لے تو کتابوں کو رہنے دے. کہتے میں کتابیں لکھ رہا ہوں نماز کے اوپر, باب الصلاۃ لکھ رہا ہوں, بہت مطلب کتاب آئے گی, ایسی کتاب انقلاب پیدا کر دے گی, تو انقلاب کو مہربانی کرے چھوٹی سی نماز اثر کیا پڑھ لے. تو یہ ہے انسان جہاں گمراہی کرتا ہے. عمل کر جائے, عمل کی پیروی میں عمل کر جائے, عمل کی پیروی میں, تو علم باقی کے ساتھ آسان ہو جائے گا, تو ہو جائے گا. کہتے والدین کے حقوق پر میں کتاب لکھ رہا ہوں اور بڈی ماں کو چائے پلا دے, تو کتاب نہ لکھ. کیا کرے؟ ماں کو چائے پلا دے وقت پر, تو کتاب نہ لکھ حقوق کے بارے کے. اس لیے یہ جو ہے نا, آپ کو میں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اس کائنات میں اپنی زندگی میں جب آپ زندہ ہو پھر آپ سب چلا جانا ہے, رخصت ہو جانا ہے. یہاں سے بھی ہو جانا ہے, دنیا سے بھی ہو جانا ہے. زندگی چلی جاتی ہے. یہاں اس کائنات میں اپنی زندگی کے دوران کوئی ایسا علم تلاش کرو جو عمل بن جائے. کیا کرو؟ جو عمل بن جائے. بس وہ عمل آپ تلاش کرتے جاؤ کہ راستے میں کیا کرنا ہے آپ نے, اور وہ عمل کے کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈتے جاؤ.
یہ کام کر لیا جائے، وہ کام کر لیا جائے، چلو یہ اس کو یوں کر دیا جائے، دیکھی ایسے کر دیا جائے، فائدہ۔ تو عمل کو آپ علم کہو۔ اب آپ کہیں جو عمل میں نہ آیا اس کو آپ علم نہ، پھر آپ کو بہت آسانی مل جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ تو علم کا ہے جو بات عمل میں آ گئی، تو باقی سارے سوال پورے جائیں گے۔